لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل تاریخ کے مثالی دور طے کرتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ کوئی 4-5 سال سے جب ہم نے خدمت کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت ڈاکٹر اکرم باجوہ سے چونکہ دوستی تو ہماری بہت پرانی تھی، لیکن اس میں کام کا ایک جذبہ تھا۔ جب یہ ہماری ہاسپٹل کے اسٹرینتھ پہ تھے بھی بہت کام کیا کرتے تھے۔ جب یہ فیکلٹی میں آئے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس انڈوسکوپی کی فیسلٹی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے 2006 میں اپر جی آئی، لوور جی آئی اور ERCP کا سامان ہم نے لے کے دیا تھا۔ اس وقت سرجیکل والے اس کو ڈیل کیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ سروس بہترین انداز میں تو نہیں چلی، کچھ عرصے میں بند ہی ہو گئی۔ ہاسپٹل کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ وہ ادارے کا ہیڈ ہے، ہم اس کی ٹیم ہیں۔ ہم محنت اور جفاکشی تو کرتے ہیں، لیکن جب تک ان کی گائیڈنس اور سپرویژن ہمارے اوپر نہ ہو اور ان کا شفقت کا ہاتھ ہم پہ نہ ہو تو پھر کسی بھی صورت میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی ہاسپٹل کے اچھے دور رہے جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب ودو صاحب تھے، اس کے بعد ڈاکٹر مبین صاحب تھے، اور اس کے بعد شاہد صاحب تو آئے لیکن اتفاق سے میں یہاں نہیں تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد صدیق پہوڑ صاحب، ان کی شفقت کا ہاتھ پورا سال ہمارے سر پہ رہا اور ان کی سرپرستی میں ہم نے بہت زیادہ منزلیں طے کی۔ خوشی تب ملتی ہے جب ہمیں یہ اطلاع ملتا ہے کہ آج فلاں پروسیجر ہوا، آج فلاں پروسیجر ہوا جو کہ LMC کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ اب ہمارے پاس اتنے مریض مستفیض ہوئے، آج اتنے مریض مستفیض ہوئے۔ جب یہ رپورٹس دور دراز علاقوں تک جاتی ہیں، حتیٰ کہ ملک کی سرحدوں سے بھی پار جاتی ہیں، تو وہاں سے حوصلہ افزائی کے لیے لوگ وہاں سے بھی میسیجز کرتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ عوام کا وہ طبقہ جو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا، سرکاری ہاسپٹلز میں بھی زیادہ تر ہم نے جو سسٹم دیکھا ہے کہ مریض کو پرچی لکھ کے دی جاتی ہے کہ بھئی سرنج تک بھی اس کو لانی پڑتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارا ادارہ وہ ادارہ ہے جہاں پر ہزاروں روپے کی چیز بھی اگر کسی مریض کو ضرورت میں ہے تو اسی ہاسپٹل کی طرف سے اس کو میسر ہوتی ہے۔ کوئی دور ایسا بھی تھا جب مریض کو کوئی پرچی لکھ کے دی جاتی تھی وارڈ سے تو وہ اسی ہاسپٹل کے اسی مین ٹریک پہ بھیک مانگتا تھا کہ مجھے دوائی لینی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جب یہ ہم دیکھتے تھے تو ہمیں بہت رحم تو آتا تھا، لیکن بے بس ہوتے تھے کہ انتظامیہ کے لیے شاید کچھ مشکلات تھی یا مسائل تھے، لیکن اللہ نے فضل کیا ہے کہ جب جذبہ ہو خدمت کا، جب یہ خواہش ہو خدمت کی تو راستے اور مشکلیں سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس ہاسپٹل کی ایک تاریخ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا سرکاری ادارہ نہیں ہے جہاں پر ہر پروسیجر اور ہر دوائی، ہر امپلانٹ مفت میں مل رہا ہو۔ یہ وہ واحد ادارہ ہے جس کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ ڈاکٹر صدیق پہوڑ صاحب جب سے یہاں پر ہیں تو ہمارے لیے آسانی اس لیے ہوئی کیونکہ ان کی شفقت کا اور ان کی رہنمائی کا ہاتھ ہمارے سر پہ تھا۔ یقیناً سپہ سالار اکیلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے سپاہی زیادہ ہوتے ہیں، سپاہی زیادہ لڑتے ہیں، تکلیف سپہ سالار سے زیادہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ سپہ سالار کی ایک ٹیم ہے۔ تو لہذا ہم بھی جتنے ایڈمنسٹریشن کے باقی افسران ہیں، جس میں ہمارے ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہیں، ہمارے سینئر RMOs ہیں، ہمارے RMOs ہیں، وہ سارے مل کے جب اس ادارے میں کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ دنیا کے ہر کونے سے اسی ادارے کی تعریف ہی ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کو حسد ہوتا ہے، لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسی خدمت یہ ادارہ دے رہا ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ تو ریاض آوان صاحب اور ڈاکٹر نند صاحب ان کی ٹیم میں ہیں، بلال صاحب یہ 24 گھنٹے سروس کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مریض میڈیسن کے وارڈ میں ہوا کرتے تھے جب وہ سفر کرتے تھے، بلیڈنگ سے پیشنٹ آتے تھے، ان کو مشورہ یہ دیا جاتا تھا کہ باہر جا کر آپ اپنا بینڈنگ کرا کے آ جائیں، یہاں کیونکہ سہولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ مشکل سے مشکل پروسیجر، سرجری کے وہ پروسیجر تو اسی ہاسپٹل نے کبھی نہیں دیکھے تھے، وہ آج کل ہمارے پروفیسر ارشد ابڑو صاحب کر رہے ہیں، جس سے ہم گردن اٹھا کے کراچی والوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی آغا خان تو کیا، ہماری سول ہاسپٹل آپ کے برابر کھڑی ہے۔ تو وہ سارے کام جو کہ
कराची के बड़े हॉस्पिटल के नामों से मखसूस हैं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, साउथ सिटी हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल है और आगा खान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोफेसर साहबान, हमारी फैकल्टी जो जज्बे के साथ काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। हम उनके साथ खड़े हैं। यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल हम जब साथ साथ काम कर रहे हैं, कामयाबी हमारे कदम चूम रही है। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे तैयार हो रहे हैं और इस इदारे के लिए ये नेमत से कम नहीं कि ट्रेनिंग भी बेहतर हो रही है और सर्विस भी बेहतर हो रही है। तो मोहम्मद सिद्दीक साहब जो अरसा यहाँ जो उन्होंने गुजारा, रिटायरमेंट तो आखिरी मंजिल है हर गवर्नमेंट सर्वेंट की, लेकिन इनकी यादें हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगी और इनका एहतराम चाहे वो इधर सीट पे हैं या यहाँ से रिटायर हो जाएं। आपने देखा होगा जब हमारे पास मुबीन साहब आते हैं या वदो साहब आते हैं, हम उनकी इज़्ज़त और इकराम वही करते हैं जो कि उनका पहले किया करते थे। ये हमारे बड़े हैं, हम इनको याद करते रहेंगे। खुशी ये है कि हमारे पास जो नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए हैं, डॉक्टर मुबशिर कोलाची साहब, वो भी पहले इसी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी वार्ड में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। बहुत शफीक, बहुत मेहनत करने वाले आदमी हैं। चाहे ये सीनियर ग्रेड पे थे, रैंक पे थे, लेकिन अपने हाथों से खुद ही इको किया करते थे मरीजों का। अगर इनको हम तकलीफ देते थे, अगर ये जामशोरों में भी होते थे कि बेचारे वहाँ पर पहुँच जाते थे। इस इदारे की खुश नसीबी है, इस इदारे की सआदतमंदी है कि अल्लाह ने हमें वही मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिया है जो कि मरीजों के लिए, गरीब मरीजों के लिए और इस इदारे की इज़्ज़त के लिए जज्बा रखते हैं।